جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی. رہے چچا ابو طالب, انہوں نے نبوت کے دور کو پایا, اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی, حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے. جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا, پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی, میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے, سچا مانتے تھے. قرآن کو, دین کو, اسلام کو, حقیقت کو سمجھتے تھے. پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا. مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا, لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر, یہ آخری الفاظ ہیں, اعلیٰ دین عبد المطلب, باپ کے دین پر فوت ہو گئے. نظامی اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے تو مشکات کا کتاب الایمان, یہ جو تنظیم نے شارٹ کیا ہوا ہے, 3 پہلے صفوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے. مشکات میں حدیث, جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بالکل شارٹ طریقہ جنت میں جانے کا, تو سرکار نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا. یہ تو مشکات کے پہلے 3 ورقوں میں لکھا ہے. 295A کے حوالے سے اور خصوصاً 298A کے حوالے سے ہمارے جو انجینئر ریحان طارق صاحب ہیں ان پہ 298 لگی ہے. ایک 298A بھی ہے جو توہین صحابہ اور اہل بیت والی ہے. 2023 میں یعنی آج سے 3 سال پہلے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی, سینٹ سے بھی اپروول اس کی ہو گئی, اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کے ٹیبل پہ وہ رکھی ہوئی ہے. ابھی تک انہوں نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے. جب یہ اپروول ہوئی تھی مجھے اسی وقت خدشہ تھا کہ یہ وہاں پر جا کر رک جائے گی, اور میں حیران تھا کہ اپروول ہوئی کیوں. یعنی ایسی دفعات جن کے ساتھ توہین کی ڈیفینیشن ہی موجود نہیں ہے, اس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو صحابہ کرام کی توہین کا مرتکب قرار دیں یا اہل البیت علیہ السلام کا مرتکب قرار دیں. کتنا بڑا ظلم ہے جب تک کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے, کیونکہ سنی شیعہ اختلاف جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر توہین موجود ہے. اہل سنت جو ہیں وہ خلافت کو لے کے چل رہے ہیں, اہل تشیع امامت کو لے کے چل رہے ہیں. اب سٹارٹ ہی اتنا اپوزٹ ہے کہ خود بخود آٹومیٹیکلی توہین صحابہ اور اہل بیت ہو جاتی ہے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کا اقرار نہ کرنے پر 295A کی بات ہو رہی ہے. 298A تو ابھی آئی نہیں ہے. جو نئی والی انہوں نے اپروول کی ہے نا, اس میں تو انہوں نے 25 سال قید ناقابل ضمانت کروا دی ہوئی ہے جو ابھی تک اپروول نہیں ہوئی. تو مجھے بتائیں اگر یہی کچھ ہوگا تو کروڑوں سنیوں کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل تشیع کی نظر میں, اور کروڑوں اہل تشیع کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل سنت کی نظر میں, کیونکہ ایک کے نزدیک جو عقیدہ ہے دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہے, اور جو دوسرے کے نزدیک عقیدہ ہے وہ پہلے کے نزدیک گستاخی ہے. میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. یہ پہلی مثال میں رکھنے لگا ہوں. حضرت ابو طالب کے حوالے سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ وہ معصومین میں آتے ہیں. ظاہر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد ہیں, اور ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ جن 2 ہستیوں کا احسان ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو طالب ہیں اور دوسرے پہ
सैयदा खतीजा हैं सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा जिस हस्ती का एहसान हमारे प्रॉफिट पर है, गोया के पूरी उम्मत पे उनका एहसान है। अब अहले सुन्नत हजरत अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं है। दूसरी तरफ अहले सुन्नत अहले तशय्यो से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हजरत मुआविया की इज्जत करें, और खुद ये क्या कर रहे हैं, हजरत अबू तालिब का ईमान भी नहीं मान रहे। सैयद जवाद नकवी साहब ने यह नहीं कहा कि मैं हजरत मुआविया के ईमान का कायल नहीं हूं, लेकिन हजरत मुआज़ अल्लाह वहाबी सरकार और उनके साथ बाकी देवबंदी और बरेलवी हजरात, इवन आला हजरत बरेलवी, उन्होंने तो पूरा किताबचा लिखा है अबू तालिब को काफिर करार देने के लिए। वो तो कायल हैं कि वो काफिर हैं। अगर अहले तशय्यो इस चीज को लें तो आला हजरत की कब्र पे जाके कतबा लगाएंगे, एहसान लाई ज़हीर की कब्र पे जाके कतबा लगाएंगे 298A का, और उसके बेटों के ऊपर लगाएंगे कतबा 298A का। इसका कोई एंड होगा? मुझे बताएं। तुम लोगों से कह रहे हो कि हजरत मुआविया की इज्जत करो, वो कह रहे हैं कि हम इनको इज्जत के काबिल नहीं समझते, अलबत्ता हम तौहीन नहीं करते। और दूसरी तरफ तुम हजरत अबू तालिब के लिए कह रहे हो कि वो काफिर हैं, तो फिर तुमने तो तौहीन का भी आला दर्जा हासिल कर लिया। लिहाजा उस दिन से डर जाओ कि ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचे, और इंशाल्लाह पहुंचेगी, मैं तुम्हें बता दूं। और फिर ये बात यहां तक नहीं रुकेगी, फिर बुखारी मुस्लिम के ऊपर भी फतवे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में रवायतें मौजूद हैं हजरत अबू तालिब के हवाले से, और उनको कुरान पाक की आयत के साथ भी रिलेट किया गया। सूरतुल क़सस की आयत इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, और सूरह तौबा की आयत के साथ कि किसी नबी और अहले ईमान के लिए यह रवा नहीं है कि जब उसे पता चल जाए कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार शिर्क की हालत में दुनिया से गया कि वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। इन्हीं आयात को हजरत अबू तालिब पे लगाया गया बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर। तो फिर तो भाई बुखारी मुस्लिम के खिलाफ भी एक मुहाज खड़ा हो जाएगा। इसका एंड रिजल्ट ये है कि अहले सुन्नत अपने अकीदे पर रहे, अहले तशय्यो अपने अकीदे पर रहे, को एग्जिस्ट करें। फतवाबाजी पर आए तो मैं बताऊं किसी ने नहीं बचना। दूसरी मिसाल जो आजकल हजरत मुआज़ अल्लाह के लिए एक मुसीबत बनी है, इसीलिए पिछला जुम्मा हजरत मुआज़ अल्लाह ने अपने दिफा पर पढ़ाया है, और वो भी कुर्सी पे बैठ के खिलाफे सुन्नत। आपके मामू तो चूंकि उनका वजन ज्यादा हो गया था, वो खड़े होकर सुन्नत के मुताबिक खुतबा नहीं दे सकते थे। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, बाकी किताबों में भी, तो वो समझ आती थी। आप तो खड़े हो सकते हैं, आपको भी पता है खिलाफे सुन्नत है, आप हनफियों से इसका इख्तलाफ करते हैं। पता नहीं शायद आपकी टांगें आजकल वजन नहीं उठा रही, क्योंकि इनकी एक पॉडकास्ट का जुमला हजरत मालिक अश्तर रहिमहुल्लाह ताला के हवाले से आम हो गया। अब मालिक अश्तर वो हैं जो अहले तशय्यो के यहाँ आर्मी चीफ हैं, सैयदना अली इब्न अबी तालिब के। आप जरा सोचें कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा राशिद हैं, अहले सुन्नत के यहाँ भी उनका आर्मी चीफ है मालिक अश्तर। अहले सुन्नत में उनके बारे में दो राय पाई जाती है। मुसलमान होने के तो सारे कायल हैं, ताबी होने के भी अहले सुन्नत कायल हैं। अहले तशय्यो कहते हैं कि वो सहाबी भी है, अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि वो सहाबी नहीं है, ताबी है। अलबत्ता नबी इस्लाम का उन्होंने जमाना पाया, जिस तरह के वैसे करनी ने जमाना पाया था। अलबत्ता अपनी वफात तक हजरत अली के मुखलिस साथी रहे। अलग से एक टॉपिक है ये। मुफ्ती सईद जिन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के तीनों निकाह पढ़ाए थे, उनकी वीडियो भी मालिक अश्तर के दिफा में आई है। मालिक अश्तर के बारे में अहले सुन्नत का क्या नजरिया है? कुछ उलमाए किराम जिस्मान रज़ी अल्लाह का कातिल भी कहते हैं, कुछ दावी मालिक अश्तर है, ये लफ्ज़ उश्तर नहीं है, उश्तर कहते हैं अभी में उनको। तो मालिक अश्तर जो थे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह के बहुत करीबी लोगों में से थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बहुत मुखलिस और वफादार भी थे। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह से फरमाया था कि अबू ज़र तुम ऐसी ज़मीन पे वफात पाओगे कि वहाँ कोई नहीं होगा, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह का ये सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह का जो जनाजा था उसमें भी अश्तर ने आके शिरकत की थी। बहुत फसीह अरबी बोली, इतनी फसाहत की ज़बान में लोग हैरान होते थे कि इतनी लंबी लंबी तकरीरें, और क्या मचाल है कि एक लफ्ज़ इधर से उधर हो जाए। सहाबा रज़ी अल्लाह कहते थे कि इसके अल्फाज के चुनाव पे हम हैरान हैं, कभी फजूल बात नहीं की। जब मुआहिदा हो गया खिलाफत का, तो इन अश्तर को सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने भेजा था कि जाओ और मिस्र की गवर्नर लग जाओ। अश्तर जब जा रहे थे तो उस वक्त इन्हें रास्ते में जहर दे दिया गया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह से बहुत बेकरार हुए। उनका इन्ना लिल्लाहि व मालिक वमा अदराका मल मालिक, मालिक अश्तर, तुम क्या जानो मालिक अश्तर क्या होता है? और फिर फरमाया कि लैसा फीकुम
लाख, तुम में कोई एक आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा की कसम, ये मालिक अगर पत्थरों में होता तो हीरा होता, ये समंदरों में होता तो सबसे बड़ा समंदर होता, पहाड़ों में होता तो सबसे अजीम पहाड़ होता। मुझे बताओ अब मालिक के बाद में किसको तलाश करो? ये अहले सुन्नत ने इसलिए इन्हें बहुत सराहा है और बहुत ज्यादा इनके लिए हजरत अबू ज़र गिफारी का जनाजा पढ़ने वाले और बास के नज़दीक पढ़ाने वाले वही हैं। अल मुस्तदरिक हाकिम में भी इसको सपोर्टिव रवायतें मौजूद हैं। तो वो तो कहते हैं कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, यानी अहले सुन्नत में भी लोग हैं जो काबिल एहतराम समझते हैं। अहले तशय्यो उनको क्या दर्जा देते हैं वो तो आप सोच सकते हैं। और ये वाबियों ने उनके बारे में नाजेबा अल्फाज बोले हुए हैं, लानते भेजी हुई हैं और पता नहीं क्या कुछ कहा हुआ है। तो तौहीन मजहब तो इसमें भी लगती है, 298A तो लग जाएगी, मुक़द्दसात की तौहीन तो होगी है। और मुझे लगता है कि हजरत मुआज़ अल्लाह को जब ये आईना दिखाया जाएगा ना कि तेरे ऊपर 298A लगती है मालिक अश्तर की तौहीन करने के ऊपर और अबू तालिब को मुसलमान ना मानने के ऊपर, तो मेरा ख्याल है शायद ये अपने इस किस्म के गले फाड़ने से दस्तबरदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, बिहाइंड द सीन यही कुछ होगा। तीसरी मिसाल सुने, सही मुस्लिम की 2 अहादीस ऐसी हैं जिससे गलत रिजल्ट निकाला वहाबियों ने भी, बाज देवबंदियों ने और बाज बरेलवियों में छुपे हुए नासबियों ने। एक हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि तेरा बाप और मेरा बाप आग में है। वो कहते हैं इससे साबित हुआ कि नबी इस्लाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह जहन्नमी थे। दूसरी हदीस सही मुस्लिम से ही पेश करते हैं कि नबी इस्लाम ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की दुआ की तो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, लेकिन जब उन्होंने मगफरत की दुआ करने की इजाजत मांगी तो नहीं मिली। वो कहते हैं इससे साबित हुआ कि मां भी जो है ना वो नाउज़ बिल्लाह ईमान पर नहीं थी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सय्यदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हम इन दोनों हदीसों के जवाब सही मुस्लिम से ही देते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, ए उमर तुझे मालूम नहीं कि चचा बाप की मिसल होता है, लिहाजा अपने बाप अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से ज़कात मैं अदा करूंगा। लिहाजा जो मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया था कि तेरा बाप और मेरा बाप आग में है, वहां नबी इस्लाम ने बाप का किनाया बास के नजदीक अबू लहब की तरफ किया था, बास के नजदीक हजरत अबू तालिब की तरफ किया था। मैंने भी किसी जमाने में यह बयान किया था हजरत अबू तालिब के हवाले से, लेकिन फिर मैंने इस हवाले से रुजू कर लिया। मैं अपनी जुबान उनके हवाले से बंद रखता हूं, जिस तरह के हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब ने फरमाया कि हम इस मामले में आगे ना बढ़े। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि जी मां की मगफिरत की इजाजत नहीं मिली, इससे इन्होंने रिजल्ट निकाला कि वो काफिरा थी, हालांकि उसमें तो अल्फाज मौजूद नहीं है। अगर इस तरह रिजल्ट निकालोगे तो सही मुस्लिम से ही मैं जवाब दूंगा। नबी इस्लाम ने फरमाया 240 नंबर हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है, अगर मैं क्रॉलरीज बनाना शुरू करूं, सिर्फ मौला अली की दिल में नफरत होना मुनाफिक की इलामत है, तो जो मौला अली के खिलाफ तलवार उठा ले उसके निफाक में कोई शक रह जाएगा? अगर इस तरह रिजल्ट निकालना शुरू किया जाए, हम नहीं निकालते। हम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी मानते हैं। सैयदुना तलहा, जुबैर, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन का तो मामला बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो माफी मांगी, मौला अली ने माफ भी कर दिया। पिछली दफा मैं 3 घंटे इस पर बोल चुका हूं। लेकिन सिफीन वाले नहीं बचते। फिर अगर हम इस तरह क्रॉलीज बनाना शुरू करें, मैं वाबियों के लिए कह रहा हूं कि तुम तो नबी इस्लाम की मां के पीछे पड़े हो ना, तुम्हारे मामू इसमें आ जाएंगे। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। वहां पर यह कहेंगे कि जरूरी तो नहीं है कि बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने जंग की हो, ऐन मुमकिन है कि इख्तलाफ हो गया हो, बात समझने में ये तो मानते हैं कि हक पे मौला अली थे, तो वहां पे तावील करेंगे। तो यहां पर अल्लाह के बंदो, कुरान पाक वाज़े कह रहा है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी को अजाब उस वक्त तक नहीं देते जब तक कि उनमें रसूल को मबूस ना करें। सूरह बनी इसराइल में ये आया, और सूरह यासीन के स्टार्ट में आया, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। और है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है जिनके आबा अजदाद को डर सुनाने वाला कोई नहीं आया था। अब दोनों आयतों को जोड़ लें, कुरान की रूह से
نبی علیہ السلام کے ماں باپ تو اہل فطرت ہیں. آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی, اور آپ کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال تھی. آپ کی بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے, اعلان نبوت, ورنہ پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, لیکن 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. تو جن ماں باپ تک دعوت ہی نہیں پہنچی ان پہ آپ اس طرح زبان کھولتے ہو اور فتوے لگاتے ہو, تو بھائی یہ سارا 298A کا کیس بنے گا. اور حقیقت بات ہے کہ بریلوی تو نہیں چھوڑیں گے, ایٹ لیسٹ دیوبندی بھی نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میجورٹی ان کی مسلمان سمجھتی ہے, وہابی تو سارے فارغ ہو جائیں گے, یہ سارے ٹانگے جائیں گے, تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ سے ڈر جائیں. اب یہ مثالیں سن کے تو حنفی بھی خوش نہ ہو, ان کا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے. ہاں میں نے پھنسا دیا ہے. ایک کتاب ڈھونڈی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے, الفقہ الاکبر, اتنی سی پوڑیا 15-20 صفحوں کی, کہتے ہیں جی یہ امام حنیفہ کی کتاب ہے. الفقہ الاکبر یعنی بڑی فقہ, عقیدہ. فقہ اصغر جو ہے وہ چھوٹی فقہ کو کہتے ہیں, بڑی فقہ جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے. اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں دنیا سے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ چینج ہوگی کتابیں, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ چینج ہو گئی ہے, یہ اس طرح نہیں تھا. اعلیٰ حضرت سے بھی اللہ کے بندو آلموسٹ 300 سال پہلے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ انہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ امام حنیفہ کا جو یہ موقف تھا وہ بالکل درست تھا. اب نیا ورژن مارکیٹ میں ہے کہ جی وہ امام حنیفہ کی طرف بات غلط منسوب ہے. البتہ ملا علی قاری نے جو کتابیں لکھی وہ بالکل لکھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملا علی قاری مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں گئے, اور یہ بھی مانتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے. خیر دفاع جب انہوں نے کیا تو وہ چھت سے گرے, ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, لوگوں نے کہا اس کو سزا مل گئی ہے. ابھی ایک مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں, باقاعدہ انہوں نے 100 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ملا علی قاری آخری دم تک اس بات پہ قائم رہے. کیونکہ بعض لوگوں نے ملا علی قاری کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی, وہ جو کتابیں لکھی تھی اس سے وہ رجوع کر چکے تھے, تو انہوں نے کہا رجوع کوئی نہیں کیا. بہرحال وہ مفتی اعجاز بشیر صاحب یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے. ہمارے نزدیک ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں, چونکہ حنفی الفقہ الاکبر ان کی کتاب مانتے ہیں. حنفی جانے ان کا امام جانے, اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنے امام کی قبر پہ جا کے 295C کا کتبہ لگانا ہے, 298A کا لگانا ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. کتابیں وہ پرنٹ کر رہے ہیں, ملا علی قاری بھی ان کے ہیں, ان کی قبر پہ لگانا ہے تو جا کے خود لگائیں. اور پھر میں یہاں پر وہ بات کروں گا, چونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کا امام یہ بھونک کر گیا ہے تو ان کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا جی آپ نے کروڑوں حنفیوں کے امام کی توہین کر دی. بھئی میرے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو جو کافر کہے گا تو یہ فرمانا تو نہیں ہوگا, بھونکنا ہی ہوگا. پھر میں نے ان کو علمی پھکی بھی دی, یہ تمام چیزیں ڈسکس کی, اور یہ کتاب جو ہے مفتی اعجاز بشیر صاحب کی یہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے یہ ریسرچ پیپر بھی ان کا لکھا ہوا بھیج دوں گا. پھر میں نے ان کو جو علم الکلام میں جواب دیا وہ یہ کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی تو خادم رضوی صاحب نے اس وقت کہا تھا در در کتے و مالکانو پہ گئے. یہ جملہ انہوں نے ان کے لیے بولا تھا جو اکثر میمز میں آپ کو نظر آتا ہے, اور بعض بریلویوں نے میرے ساتھ جوڑ کے اس کو اپلوڈ کیا. مجھ سے تمہارا بابا بھاگا ہوا ہے بھائی, اس نے تو صرف اتنا جملہ بولا تھا, ایک منڈا نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک نہ کیا کرو لبیک یا رسول اللہ, تے ساڈی مرضی اسی لبیک کہاں گے, تو لبیک آ کہ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں نے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھتے رہتے. تو میں نے کہا تھا کنٹینیوس لبیک یا رسول اللہ ہے, لبیک یا رسول اللہ عربی لنگوسٹک میں غلط ہے. ویسے ہمارے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, مجھے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. الحمدللہ پوری زندگی بابا جی نے زبان نہیں کھولی, بلکہ ان کے قریبی لوگ ریورٹ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے منڈے نو ہاتھ نہ پانا. ہاں انہوں نے پتا سی کہ منڈے نے جڑا چک وڑیا ہے نا یہ میں جان نہیں چھڑا سکتا. تو بابا جی کی کیا ہمت تھی کہ مجھے دور دور کتے وہ کہتا, وہ بیسیکلی حنیف قریشی کو کہا تھا. تو میں آپ کے بابے کا جملہ مستار لے رہا ہوں,
اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کے بارے میں نازیبا جملہ بولنے پر بقول خادم رضوی کے مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے جملہ ہے کہ در در کتے و مالکا نو پہ گئے، تو جو واقعتاً مالک ہیں اہل البیت نبی الاسلام کے ماں باپ جو ان پر بولے تو اس میں تو پھر خادم رضوی صاحب کہیں گے در در سورو سوراں دے سورو مالکا نو پہ گئے لو سامو۔ لہذا میرے بھونکنے پر جو اعتراض تھا نا تو خادم رضوی صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہنا تھا انصاف سے کام لیں۔ حضرت معاویہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کے بارے میں بولنے والا کتا ہے اور بھونک رہا ہے، اور جو واقعتاً حضور کے گھر والے ہیں، اصل میں تو گھر والے مالک ہوتے ہیں نا، یہ تو گھر کے باہر کے لوگ ہیں، ان پر بھونکنے والے کیا ہیں؟ تو کہیں گے سوراں دے سور، اور وہ واقعی تو سوراں دے سور کہہ کے گئے نے، ہاں تو جان نو بھی نہیں انہوں نے منیا، ہاں تو انہوں نے کہنا سی سوراں دے سور۔ کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو توہین کی یہ رٹ لگا رہے ہیں، تو چونکہ میں 3 گھنٹے آلموسٹ گفتگو اس پہ کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو ان کے دور ملوکیت کی برکات ہیں ان سے متعلق، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا تک پوری جو ہسٹری میں نے احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری مسلم سے لکھی ہے، اور ادر دین بخاری مسلم پر دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحقیم لگی ہوئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ کی، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ کی، اور سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، کلرڈ پرنٹنگ میں الحمدللہ۔ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ احادیث کی لکھی ہوئی ہے، ریفرنسز ریڈ کلر میں ہے، اور رائٹنگ جو ہے اس کی بلیک کلر کے اندر ہے۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاک میں منگوانا ہو تو بالکل فری آپ کے گھر آئے گا، صرف ڈاک کا آپ نے آج کی ڈیٹ میں 500 روپیہ دینا ہے، یعنی کہ 12 جولائی 2026۔ آپ کو نہ صرف یہ 32 پیجز کا 80 گرام کاغذ پہ پرنٹ ہوا ہوا ریسرچ پیپر فری پہنچے گا بائنڈنگ کے اندر، بلکہ ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ بھی آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر آ جائیں گے۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں، واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے 032159000162، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے، سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، یعنی کہ بنو امیہ کے گورنر جو بخاری مسلم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جو حضرت علی کے دور میں آیا، اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا صرف مامو پارٹی کو بچانے کی خاطر۔ اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، پھر سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کا دور خلافت، پھر صلح حسن، اور پھر یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی شہادت۔ یہ سب کچھ میں نے احادیث کی روشنی میں نقل کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ تھا خلافت و ملوکیت کا، اس کو میں نے احادیث سے سپورٹ کیا الحمدللہ۔ اور یہ احادیث وہ ہیں جس سے یہ انکار نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ لوگ منکرین احادیث ہو جائیں، اور ہو جائیں ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے الحمدللہ۔ تو برکت کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خوراک ان کو اینڈ پہ دے دوں تاکہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو۔ میں 3 احادیث بخاری سے اور 3 مسلم سے بیان کروں گا، اور ان میں ایک متفق علیہ ہے، تو یہ مختصر سے وقت میں ایک جاگ لگ جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ کو شوق ہوگا کہ یہ ریسرچ پیپر ہم نے منگوا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔